Assalamu alaikum second year, how are you? Hope you all are fine. Okay class, let's start now your lecture. ہاں جی، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحریک خلافت. تحریک کسے کہتے ہیں؟ تو تحریک کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا. تحریک کسی بھی قسم کی یا کسی بھی لوگوں کے گروہ کی جو متحدہ یا مل جل کر کوئی بھی کوشش ہوتی ہے، چاہے وہ کسی سیاسی عمل کے لیے ہو، چاہے وہ کسی تعلیمی عمل کے لیے ہو، چاہے کسی مذہبی عمل کے لیے ہو، اس کو ہم تحریک کہتے ہیں. تحریک خلافت یعنی کہ خلافت کا عہدہ بحال رکھنے کے لیے جو تحریک مسلمانوں نے چلائی تھی اس کو تحریک خلافت کہتے ہیں. اب یہ کہاں چلائی تھی، کیوں چلائی تھی، اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں. تو 1914 میں ہمارے پاس فرسٹ ورلڈ وار، یہ پہلی عالمی جنگ 1914 میں ہوتی ہے، جس میں ترکی نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا. ہمارے پاس دو گروپس تھے، ایک ہمارے پاس تھا، یہ یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، الائیڈ فورسز تھی، اور دوسرا ہمارے پاس سینٹرل پاورز تھی. اب سینٹرل پاورز دو گروپ تھے، ایک نام ہمارے پاس الائیڈ فورسز اور دوسرا ہمارے پاس سینٹرل پاور. الائیڈ فورسز میں یہ متحدہ جو فوجیں تھیں، اس میں برطانیہ جو مین کنٹری تھا، وار کا لیڈر تھا، اس کے ساتھ روس تھا، فرانس، امریکہ، اٹلی، جاپان، یہ تمام کنٹریز ایک سائڈ پہ تھے، اور سینٹرل پاور یا مرکزی طاقتیں جو تھی وہ ایک سائڈ پہ تھی. ان کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ جرمنی. جو مین جنگ تھی وہ جرمنی اور برطانیہ کے درمیان سٹارٹ ہوئی تھی، لیکن بعد میں بہت سے ممالک نے دونوں گروپوں میں سے کسی کے ایک گروپ کو جو ہے وہ چوز کر لیا تھا. اب اس جنگ میں جرمنی کے ساتھ ہنگری، آسٹریا، بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ تھی. سلطنت عثمانیہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ آیا وہ کس کا ساتھ دیں، کیونکہ جرمنی اور برطانیہ کو درمیان میں ملانے والا علاقہ ہی سلطنت عثمانیہ ہے. اب برطانوی شروع سے عثمانیوں کے خلاف تھے، کیونکہ عثمانیوں نے برطانیہ کے بہت سے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا اب حکومت برطانیہ کے لیے مشکل تھی کہ آیا وہ کس کا ساتھ دیں. کیونکہ اگر وہ برطانیہ کا ساتھ دیتے تو برطانیہ تو ویسے بھی دشمن ملک تھا، لہٰذا انہوں نے اس جنگ میں جرمنی کا ساتھ دیا. کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے جنگ میں ساتھ نہ بھی دیا کسی کا، تو برطانیہ نے اگر جرمنی پہ اٹیک کر لیا تو وہ ہمارے ملک کو بھی لازمی اس پہ اٹیک کر کے اس کو لے گی، اس پہ قبضہ کرے گی. لہٰذا انہوں نے اس جنگ میں جرمنی کا ساتھ دیا. تو کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا جو سلطان تھا وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سلطان ہوتا تھا، اور اس کے ایک حکم پر پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ جہاد میں شریک ہونے کے لیے اس کے ہر حکم کی پابندی لازمی کرتے تھے. تو اب ہم اس کا پس منظر پڑھ رہے ہیں کہ ترکی نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور ترکی کی حکومت کے اس فیصلے نے ہندوستان کے مسلمانوں کو انتہائی مشکل سے دوچار کر دیا. اچھا، یہاں پر کیونکہ ہندوستان کے اوپر انگریزوں کی حکومت تھی، برطانیہ کے لوگ تھے، تو لہٰذا یہاں پہ مسلمانوں پر بھی برطانیہ کا ہی آرڈر چلتا تھا. لیکن ترکی اب جو ہے وہ مخالف سمت میں تھا، اور مسلمان ترکی کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر ہم سلطنت عثمانیہ کی بات کریں تو یہ 18ویں صدی کی مسلمانوں کی ایک عظیم الشان سلطنت تھی، جس نے 3 بر اعظموں پر، جس میں ہمارے پاس مڈل ایسٹ آ جاتا ہے، افریقہ اور جو یورپ کے بہت سے ممالک ان پر 600 سال تک حکومت کی تھی. اور اب ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ مشکل تھا کہ آیا وہ کس کا ساتھ دیں. ایک طرف ان کے حکمران برطانیہ والے تھے اور دوسری طرف ان کے مذہبی مسلمان بھائی تھے، لہٰذا اب ان کو فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ ترکی اس وقت سلطنت عثمانیہ کہلاتا تھا، اور ترکی ایک بہت بڑی سلطنت تھی. اور یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہے اس دور کی آخری سلطنت تھی. اس کے بعد اتنی بڑی سلطنت مسلمانوں نے ابھی تک کوئی بھی نہیں بنائی تھی. اور ترکی کے سلطان کو دنیا بھر کے مسلمان اپنا خلیفہ، اپنا سلطان مانتے تھے. ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خلافت کا مسند کہتے ہیں عہدہ، انتہائی قابل احترام اور مقدس حیثیت کا حامل تھا. وہ ترکی کے سلطان کو اپنا سیاسی اور مذہبی رہنما مانتے تھے، یعنی کہ وہ مذہبی رہنما بھی تھا، ان کا سیاسی رہنما بھی تھا. ہندوستان کے مسلمانوں کے اگر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا دیتے تو وہ ترکی کے سلطان کے آرڈر کو دیتے تھے، چاہے سیاسی نظام ہو یا پھر مذہبی نظام ہو. اچھا، یہ تو تھا اب ترکی کے بارے میں مسلمانوں کو. دوسری طرف وہ حکومت برطانیہ کی رعایا اور انگریزوں کا ساتھ دینے کے پابند تھے. کیونکہ وہ ان کے غلام تھے، ان کے علاقوں پر انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، لہٰذا اب انہیں یہ بات ماننی تھی. اب ان کے لیے مشکل تھا کہ آیا وہ اپنے رہنما کا ساتھ دیں یا اپنے جو حاکم ہیں ان کے ساتھ دیں.
نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس بنتی ہے جنگ کے دوران برطانیہ کا اعلامیہ. انہوں نے کیا اعلامیہ جاری کیا تھا, کیا کہا تھا, کیا بات کی تھی؟ تو مسلمانوں کی مشکل کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا, انہوں نے ایک اعلان کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کا فیصلہ برطانیہ نے نہیں بلکہ ترکی نے کیا ہے, اور اگر انہوں نے کہا تھا کہ جنگ میں برطانیہ جیت گیا تو مسلمانوں کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کو کچھ نہیں کہیں گے, ان کا تحفظ کیا جائے گا. سلطنت عثمانیہ کی علاقائی سالمی کہتے ہیں سلامتی کو, یعنی کہ اس کو توڑا نہیں جائے گا, اس کے علاقے کو ویسے کا ویسا ہی چھوڑا جائے گا. اور جب ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تو پھر ساتھ یہ کہا گیا تھا جو خلافت کا ہوتا ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا. اچھا, دنیا میں جو انگریز وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر سے اگر دو چیزیں نکل جائیں نا تو مسلمان کبھی بھی دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے, ایک مذہب, دوسرا خلافت. خلیفہ کو جو ہے خلیفہ کا عہدہ اگر ختم ہو جائے تو مسلمان کہیں کے نہیں رہیں گے, اور یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ خلیفہ کا عہدہ برقرار رکھا جائے گا. جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر ہندوستان کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, لیکن یہ مسلمانوں کو صرف جنگ میں شامل کرنے کے لیے ایک بہانہ تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے جنگ میں کردار. تو اس یقین دہانی کے بعد مسلمانوں نے حکومت برطانیہ کے جنگ میں ساتھ دیا تھا, مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ لڑے تھے. اب جب انگریزوں کو یہ برطانیہ کے جنگ میں فتح ہو گئی تو انہوں نے مسلمانوں سے کیے گئے تمام وعدوں کا لحاظ نہیں رکھا اور سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے اتحادیوں میں, یعنی کہ برطانیہ کے جو اتحادی ممالک تھے, جو ترکی کا احساس جس ملک کے ساتھ لگ رہا تھا وہ اس کو اپنے قبضے میں کر رہا تھا. ترکی کا جو علاقہ روس کے قریب تھا روس نے اس پر قبضہ کر لیا, جو فرانس کے نزدیک تھا فرانس نے کر لیا, جو امریکہ کے نزدیک تھا امریکہ نے کر لیا, اور باقی جتنے بھی ممالک تھے انہوں نے اس پر قبضے کر لی. اب یہاں تو یہ تو ہو گیا مسلمانوں کا کردار جنگ میں. اچھا, ہندوستان کے مسلمانوں کو اس وعدہ خلافی کا بہت دکھ ہوا, یہ یہاں تک ہیڈنگ ختم ہو رہی ہے کیونکہ ان کا وعدہ جو کیا گیا تھا وہ توڑ دیا تھا انگریزوں نے. نیکسٹ ہمارے پاس طریقۂ خلافت کی ہیڈنگ ہے. تو طریقۂ خلافت نے اب طریقۂ خلافت کیوں شروع کی تھی, کس نے کی تھی؟ یہ ہندوستان کے مسلمانوں نے کی تھی تاکہ سلطنت عثمانیہ کا تحفظ دلایا جا سکے اور خلیفہ کو عہدہ دوبارہ سے بحال کیا جا سکے. اور اس عہدے کو بحال کرانے کے لیے جو تحریک شروع ہوئی تھی اس کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے.